ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پنجاب کے نئے تعینات کیے گئے گورنر عمر سرفراز چیمہ نے اپنا عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے، عہدہ چھوڑنے سے بھی انکار کیا ہے، اور نو منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف کا حلف لینے سے بھی انکار کیا ہے۔ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس کے دوران ہی انہیں بتایا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ان کو ان کے عہدے سے برطرف کرنے کے لیے صدر پاکستان کو ایک سمری بھجوا دی ہے، اور یہ ثوابدیدی سمری ہے، اور صدر پاکستان آئین کی 18ویں ترمیم کے بعد اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ اب وہ حلف، ظاہر ہے صدر پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان سے حلف نہیں لیا تو گورنر کیسے ایک نو منتخب وزیر اعلیٰ کا حلف لے سکتے ہیں جو کہ اسی وزیر اعظم کے صاحبزادے بھی ہیں۔ بعض لوگوں کے نصیب میں عزت نہیں ہوتی، اب وہ عزت سے نہ آئے ہیں یہ موصوف عمر سرفراز چیمہ، نہ وہ عزت سے جانا چاہتے ہیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس وقت میرا جو موضوع ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ممکن ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اس وقت تک آر یا پار ہو چکا ہو، یہ گورنر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن میرا موضوع اس وقت کچھ اور ہے۔ موضوع یہ ہے کہ پرویز الہی جو سابق سپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، اب میں سابق سپیکر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو وہ شاید مستعفی بھی ہو چکے ہیں، دوسرا مستعفی نہیں ہوئے تو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی ایک دو دن میں پیش ہو جائے گی، یعنی آج جب آپ ویڈیو دیکھیں تو آج کا دن آ جائے گا، پیر کے روز وہ تحریک عدم اعتماد پر بھی شاید ووٹنگ ہو جائے۔ سابق وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اب دل تو نہیں چاہتا لیکن ایسے لگتا ہے کہ شاید ان کی سیاست جو ہے وہ پنجاب میں دم توڑ چکی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کچھ اور دعویٰ ہے کہ نہیں، ان کے لیے کوئی بڑا رول بھی سامنے آ سکتا ہے۔ وہ بڑا رول کب سامنے آئے گا؟ وہ بڑا رول اس وقت سامنے آئے گا جب ممکنہ طور پر پی ٹی آئی پر پابندی لگ گئی یا پی ٹی آئی میں شکست و ریخت ہوئی یا اس کا شیرازہ بکھرے گا، تو تاریخ جو ہے وہ ایک مختلف طریقے سے اپنے آپ کو دہرائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا مسلم لیگ قائد اعظم سے لوگ ٹوٹ کر یا مسلم لیگ قائد اعظم کو لوگ چھوڑ کر یا کچھ لوگ زبردستی چھڑوا کر پی ٹی آئی میں شامل کروا رہے تھے، جس کا برملا ایک دو انٹرویوز میں پرویز الہی نے کیا ہے کہ انہوں نے اس وقت کے جنرل جو تھے احمد شجاع پاشا، ان سے جنرل اشفاق پرویز کیانی سے گلہ کیا تھا کہ آپ کے جنرل پاشا جو ہیں، جو اس وقت ڈی جی آئی آئی تھے، وہ ہمارے ساتھی جو ہیں ان کو توڑ کر پی ٹی آئی میں شامل کر رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ جنرل پاشا سے مل لیں۔ جنرل پاشا نے دعوت کی یا وہ ان کی دعوت پر آئے، انہوں نے گلے شکوے کیے، تو جنرل پاشا نے بقول پرویز الہی کے انہیں یہ کہا تھا کہ چودھری صاحب چھوڑیں، آپ بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، یعنی اس حد تک کے حالات تھے۔ تو اب ممکن ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، یا ان کا خیال یہ ہے کہ مستقبل میں جب پی ٹی آئی ٹوٹے گی تو وہ لوگ جو ہیں مسلم لیگ قائد اعظم میں آ جائیں گے، اور پی ٹی آئی کا ایک سافٹ ورژن جو ہے وہ اس ملک میں قائم ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوگا، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے۔ اب ایک چیز جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا وہ یہ ہے کہ پرویز الہی بحیثیت پولیٹیشین اور ایک سینئر پولیٹیشین اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں خود آ گئے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں تشدد کیا گیا، اس کی اسمبلی کے ایک ایک لمحے کی جو ویڈیوز ہیں، ایک تو وہ ویڈیوز ہیں جو اسمبلی کے اندر سی سی ٹی وی جو کیمرہ جو لگے ہوئے ہیں وہ ان کے ریکارڈ پر ہیں۔ اب یقینی طور پر وہ ریکارڈ جو ہے وہ اسمبلی سیکریٹریٹ کے پاس ہے، اور اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے اس کے کسٹوڈین اس وقت ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری ہیں، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ اب وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ نو منتخب ہی صحیح، ابھی تک حلف نہیں لیا، لیکن عملی طور پر اس وقت صوبے کے جو انتظامی سربراہ ہیں وہ حمزہ شہباز شریف ہیں، تو بہت سی چیزیں ان کے پاس بھی ہوں گی۔ لیکن اس کے علاوہ جو عام لوگوں نے، جرنلسٹ نے اپنے موبائل فون پر جو ویڈیو ریکارڈ کی ہیں، اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پرویز الہی جو گیلریز میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مہمانوں کی گیلریز میں یا پریس گیلریز میں، مہمانوں کی گیلریز میں جو ان کے بلائے ہوئے لوگ تھے، ان کو اشاروں سے اسمبلی کے اندر لے جا رہے ہیں، اس طرح اشارے کر رہے ہیں کہ جاؤ اور اس کارروائی میں حصہ لو، جو کہ مکمل طور پر ایک غیر قانونی کام ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ پرویز الہی نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کا بازو توڑ دیا گیا ہے اور ان پر تشدد کیا گیا ہے. انہوں نے رانا مشہود کا نام لیا جو مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی ہیں, مسلم لیگ نون کے پنجاب کے ایک رہنما ہیں, سینئر رہنما ہیں. رانا مشہود نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کی سختی سے تردید کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پرویز الہی ان کے حوالے سے اس طرح کا الزام لگائیں گے. تو اگر ان پر کوئی تشدد ہوا ہے تو اس کی ویڈیو موجود ہونی چاہیے, کہاں پر کس نے کس کے سامنے تشدد کیا. پھر وہ جتنے منہ اتنی باتیں, یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے پایوڈین لگائی اور ٹوٹے ہوا ہاتھ ٹوٹ نہیں سکتا, وہ ہاتھ اٹھا کے بد دعائیں دے رہے تھے یا دعائیں دے رہے تھے, اور وہ ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے وہ جو ریسکیو والے اہلکار تھے ان کو پکڑ کر آگے لے کے جا رہے تھے. اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ ان کے منہ پر تو وہ آکسیجن کا وہ جو ماسک نظر آ رہا تھا لیکن آکسیجن کا سلنڈر نہیں تھا. تو یہ عجیب بات ہے. اور اب جب کہ انہوں نے ایف آئی آر درج کروانے کی بات کی ہے تو لاہور پولیس نے یہ کہا ہے ان سے کہ جناب بالکل ہم آپ کی ایف آئی آر درج کر رہے ہیں, لیکن آپ کو اپنے بازو کا میڈیکل کروانا پڑے گا, یعنی میڈیکل رپورٹ جس کو میڈیکو لیگل رپورٹ کہتے ہیں وہ آپ کو ساتھ منسلک کرنا پڑے گی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے بازو پر جو زخم آیا ہے اس کی نوعیت کیا ہے. کیا یہ فریکچر ہے, ہیئر لائن فریکچر ہے, معمولی فریکچر ہے, کوئی دباؤ ہے, کوئی کٹ ہے. یہ تو ظاہر ہے میڈیکل ایگزامینیشن کے بعد ہی یہ چیزیں سامنے آئیں گی. اب اگر تو یہ بازو نہیں ٹوٹا ہوا تو پھر ان کو یہ بازو, جس طرح عام طور پر یہ ہمارے دیہاتوں میں لڑائی ہوتی ہے, کچھ لوگ اپنا بازو خود توڑ کے یا خود کو گولی مار کے کیس کراس کرنے کے لیے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, پھر تو یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کو اپنا بازو جو ہے وہ فریکچر کرنا پڑے گا. اگر کٹ بازو نہیں ٹوٹا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے پہلے جو ہے وہ الزام جو لگایا وہ جھوٹا تھا. اگر کٹ نہیں لگا ہوا تو ان کو کٹ لگانا پڑے گا. پھر وہ میڈیکل آفیسر یا وہ میڈیکل بورڈ دیکھے گا کہ یہ جناب یہ وونڈ جو ہے, یہ زخم ہے, یہ کتنا پرانا ہے, کتنا ڈیپ ہے, اس کی گہرائی کتنی ہے, اس کی لمبائی کتنی ہے, اس کی چوڑائی کتنی ہے, اور یہ زخم کتنا پرانا ہے. تو اگر یہ کوئی دباؤ ہے, موچ ہے, تو یہ کس وجہ سے آئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب ان کو اپنے ڈیفنس میں یہ ساری چیزیں ان کا ثبوت دینا پڑے گا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, یہ تو بعد کی بات ہے کہ ان پر تشدد ہوا, اگر ہوا تو کس نے کیا, اگر کیا وہ کس کو نامینیٹ کرتے ہیں, کیا ان کے پاس ثبوت ہیں, کیا شواہد ہیں, کوئی اس کی فوٹیج ہے, کوئی اس کا عینی شاہد ہے, چشمدید گواہ ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن جو اصل بات ہے جس کے ثبوت واضح طور پر نظر آ رہے ہیں وہ ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر اپنے لائے ہوئے مہمانوں یا بقول گزشتہ روز کی اپوزیشن اور آج کی حکومتی پارٹی کے, جو کہ گجرات سے گینگسٹرز لائے گئے تھے, غنڈے کہہ لیں, جو بھی آپ ان کو نام دے دیں, غیر متعلقہ افراد جو لائے گئے تھے جن کے ذریعے ڈپٹی سپیکر اور حکومتی ارکان پر تشدد کروایا گیا, اس کی فوٹیج تو بالکل موجود ہے. بغیر کسی اس کے دیکھا جا سکتا ہے کہ چودھری پرویز الہی ایک دروازے یا گراداری میں کھڑے ہیں اور وہ اپنے حامیوں سے یا اپنے لائے ہوئے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کے اندر جاؤ, اور ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے بلکہ اکسا رہے ہیں, بلکہ ان کو فورس کر رہے ہیں کہ جاؤ جاؤ. اب یہ ایک ایسی چیز ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی ہو, چاہے یہ کیس بنتا ہے نہیں بنتا ہے, یقیناً یہ چودھری پرویز الہی جیسے ایک سینئر انتہائی سنجیدہ انسان کے اوپر ایک ایسا سیاسی دھبا یہ سارا معاملہ چھوڑ جائے گا جس دھبے کو دھونا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. سیاسی اختلافات اپنی جگہ, میں چودھری پرویز الہی کے طرز سیاست سے متفق ہوں یا نہیں ہوں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں وہ ایک سینئر زیرک سیاستدان ہے. ان کی پنجاب میں ہی نہیں بلکہ ملک میں بہت سے حلقوں میں بہت زیادہ عزت پائی جاتی ہے, یہاں تک کہ ان کے سیاسی مخالفین بھی ان کی وزاداری کے معترف ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن ان جیسے جہاں دیدہ, زیرک, سنجیدہ اور وزادار انسان سے اس طرح کی حرکات کی توقع کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے, بہت ہی تشویشناک بات ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک شرمناک فعل ہوا ہے جس کی سنجیدہ حلقے جتنی بھی زیادہ مذمت کریں اتنی ہی کم ہے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.